السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام انعام رمضان میں آج ہم بات کریں گے احسان کے حوالے سے۔ دوسری رمضان ہے اور جانیں گے ہم احسان کے بارے میں۔ احسان کا لفظ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اخلاق حسنہ اجاگر ہو جاتے ہیں، جیسے لوگوں کی مدد کرنا، سچ بولنا اور دیگر ایسے اخلاق حسنہ جن کے بارے میں ہم روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر اور زبیر، ان سے جانیں گے احسان کے بارے میں۔ جی زبیر، پہلے آپ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں احسان کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں 164 نمبر آیت پر پروردگار عالم نے مومنین پر جو احسان فرمایا ہے وہ یوں ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ پروردگار عالم نے مومنین میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا ہے، کہ ان پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی مبعوث کیا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تزکیہ نفس کرتا ہے، علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو لوگ تھے، یہ ساری دنیا جو تھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ جی احسان ایک یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پروردگار نے یہ احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا۔ یہ ایسے کون سے مومن تھے جن پر پروردگار نے اپنا احسان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ احسان جو لفظ ہے اس کا ماخذ حسن سے نکلا ہے، اور حسن سے ہی یہ اسی ایک ہی فیملی کے ورڈز ہیں، احسان، حسن، اور یہ وہ والا حسن ہے کہ جو باطنی اور ظاہری ایک جیسا حسن ہو، اور جس سے کسی قسم کی کوئی بھی کراہت محسوس نہ ہوتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم لغوی معنی کے باہر نکلتے ہیں، اور جب یہ بھائی نے جیسے تذکرہ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کی تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم سری گمراہی میں تھے، تو یہ جو مومنین ہیں یہ آل ابراہیم میں سے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جا کے وہ جناب عبد المطلب علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور آپ کے جو جد امجد ہیں قصائے جناب قریش، یہ سب اس آیت کا ماخذ ہے۔ جو جناب رسول خدا کے پہلے سے مومنین ہیں جن بالکل ظاہر بتا ہے، آیت کا واضح طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے آیت میں کہ مومنین کے اندر ہم نے اس نبی کو بھیجا، اور وہ مومنین جو تھے آپ کو ان کی زندگیاں جناب ہاشم، جناب عبد المطلب اور جناب حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، ان کی زندگیاں، ان کا دنیا کے اوپر جود و سخا، دنیا کے اوپر احسانات، اور تمام مکہ کے اندر سکائی کرنا، اور تمام غریبوں کا خیال کرنا، اور حج کے اندر آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنا، یہ احسان بھی ہمیں ایک دوسری شکل میں نظر آتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ایک احسان تو یہ ہے کہ جناب رسول خدا کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین اور پوری کائنات پر کہ اس نے اپنا اتنا پیارا محبوب جو ہے وہ ہمیں عطا کیا۔ جی زبیر، آپ بتائیے گا مزید احسان کے بارے میں ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ ملتا ہے؟ احسان کے بارے میں ہمیں حدیث جبریل بھی ملتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احسان تو یہ ہے، احسان کی بہترین شکل یہ ہے کہ جب تم احسان کر رہے ہو تو یہ تمہارے ذہن میں ہو، گمان ہو کہ پروردگار عالم کو تم دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم احسان کے بارے میں چلیں گے تو پہلے تو بھائی نے اجداد پیغمبر کے بارے میں یہ تمام باتیں جو عرض کی ہیں، اس سے آگے چلیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے اندر بھی اگر ہم جائیں تو سید الشہداء ابو عبداللہ حسین بن علی علیہ السلام نے انسانیت پر احسان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، تو ان کی زندگی کے اندر جس طرح کے احسانات ملتے ہیں وہ کوئی بھی ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس نے اس طرح احسان کیے ہوں، کہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک ان کے منہ کے اوپر ان پہ اس طرح کے باتیں اور ان پہ اتہام باندھتے ہیں، مگر وہ لوگوں کے ساتھ ایسے احسان کر رہے ہیں۔ ایک شخص مدینے میں آ گیا شام سے، اور اس نے انہیں آ کے برا بھلا کہا۔ جب برا بھلا کہا تو ٹھنڈا ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ اے بھائی، مجھے تو مسافر لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی کھانے پینے کی ضرورت ہے تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، اگر تمہیں کسی گھر کی ضرورت ہے، کسی کپڑے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیزیں اس نے سنی کہ میں تو ایک بندے کو اس طرح سے نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہوں، تو مگر ان کی آگے سے جو شفقت ہے، اتنا احسان کو وہ قدموں میں گر گیا۔ کہا فرزند رسول کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ پروردگار نے جو نبوت کے گھر والوں کو قرار دیا ہے وہ بے شک آپ ہیں، تو میں اب آپ سے دور نہیں ہوں گا۔ اس طرح احسان کے متعلق اقسام بھی ہیں، احسان مال خلق اور احسان مال خالق، کہ پروردگار عالم کا احسان بہترین یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اور انسانیت پر جو احسان ہے
اگر اس کی مثالیں ہم لیں رسول اللہ کے خاندان سے تو اس سے بڑھ کر مثالیں نہیں ہو سکتی۔ جی حضرت آپ بتائیے گا مزید جو احسان کے بارے میں ہمیں تعلیمات ملتی ہیں ہماری کتب میں بھی اور تمام مدارس میں بھی، اس کے بارے میں آپ کیا؟ احسان کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس طرح رسول اللہ نے انسانیت پر آ کر احسان کیا اور ہمیں اب پروردگار تک لے گئے، وہ توحید کا ہمیں بتایا، ہمیں انسانیت کو اپنے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جب دوسری قسمیں دیکھیں احسان کی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے اوپر احسان کرو جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ تو یہ احسان جو ہے یہ اجتماعیت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، جس طرح کہ پچھلی مرتبہ بھی اجتماعیت کی بات ہو رہی تھی۔ اجتماعیت، اسلام اجتماعیت کے لیے آیا ہے، ملانے کے لیے۔ انفرادیت جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچنا یہ الہی سوچ نہیں ہے، پروردگار کی طرف سے جو اللہ کے قریب ہونے کی بات ہے وہ اجتماعیت کے اندر ہی ہے، اور احسان انسان کو اجتماعیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جس کو اللہ پاک پسند کرتا ہے اور پھر اس کی جب وہ کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کو پوری دنیا بھی پسند کرتی ہے، اور احسان ان کو پروردگار کے بھی قریب کرتا ہے اور پروردگار کے مخلوقات کے بھی قریب کرتا ہے۔ جی ناظرین، ہم سن رہے تھے احسان کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے انسان کو خلق کر کے احسان کیا، پھر اس سے بڑا احسان کہ اپنا محبوب عطا کیا، اور اس کے بعد اس محبوب کی آل کو مزید احسان کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اس سے بھی بڑا احسان پروردگار نے ہم پر یہ کیا کہ یہ مہینہ یعنی شہر الرمضان جو ہے وہ ہمیں عطا کیا۔ اور احسان ناظرین یہ ہے کہ ہم اپنوں کا خیال رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، یہ دیکھیں کہ کوئی انسان بھوک سے مر تو نہیں رہا۔ احسان یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملانے کی بات کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔